سورہ سا کی آیت نمبر 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنی ہے ان لوگوں کی جو برا کام کر بیٹھتے ہیں نادانی سے، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والے حکمت والے ہیں. اور ایسوں کی توبہ نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کو موت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. اور نہ ہی وہ لوگ کہ جو مرتے ہیں کفر کی حالت میں. یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. گزشتہ آیات میں زنا سے متعلق احکامات چل رہے تھے. چونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ تو کوئی بھی ہو وہ بڑا ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کام صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے. یہ علمی دلچسپی کے لیے تو ایک اچھا سوال ہو سکتا ہے کہ فہرست مرتب کرے انسان کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے کسی بھی گناہ کو صغیرہ نہیں سمجھنا چاہیے. کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ فلاں گناہ جو ہے وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، تو فرمایا کہ تمہارا اگر ریشمی کپڑوں سے بھرا ہوا صندوق ہو، الماری ہو، اور اس کے اندر پوچھا جائے کہ کتنا انگارہ ہو تو اس کو جلا سکتا ہے، تو کیا جواب دو گے؟ اگر ایک ناخن کے برابر ہو تو، یا پورے ہاتھ کے برابر ہو تو کہا جی وہ تو اس کے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں. انہوں نے کہا ہاں آپس میں تو گناہوں میں چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے کہ بڑا انگارہ بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، لیکن تمہارے کپڑے جلانے کے لیے دونوں کافی ہیں. تو انسان کو نقصان دینے کے لیے دونوں ہی کافی ہیں. جھٹکا چاہے 11,000 وولٹ کا ہو یا 200 کا ہو، انسان کی جان کے لیے کافی ہے. تو لیکن بعض گناہ بہت بڑے ہیں جن میں سے ایک زنا کا گناہ بھی ہے. تو آدمی بعض دفعہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے. یقینی بات ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک ایسا گناہ کسی انسان سے ہو جائے اور وہ عدالت تک بات نہ جائے اور نہ شہادت ہو نہ اقرار ہو، لیکن فیما بینہ و بین اللہ اور بندے کے درمیان وہ موجود ہے، تو اب اس کا حل یہ ہے کہ توبہ. اللہ اور بندے کے درمیان چونکہ معاملہ ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جو معاملہ ہے بس وہیں سے صاف ہو جائے گا. سچے دل سے، صدق دل سے انسان توبہ کرے تو اللہ و گناہ اس کا معاف فرما دیتے ہیں. اب اسی مناسبت سے جو ہے توبہ کی آگے بات شروع ہو گئی. توبہ کے بارے میں یہاں ویسے تو بہت لمبی چوڑی تفصیل ہو سکتی ہے کہ توبہ کیا ہے اور حقیقت اس کی کیا ہے، پھر اس کی شرائط کیا ہیں، پھر توبہ سچی کون سی ہوتی ہے اور جھوٹی توبہ کون سی ہوتی ہے. لیکن یہاں جو ایک توبہ کو پہلو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی نادانی سے گناہ کرتا ہے،
جہالت کا لفظ یہاں استعمال ہوا. ہمارے ہاں جو اب ہمارا تصورات ہیں ان میں جہالت کہتے ہیں اس بندے کو جاہل کہتے ہیں جو اسکول نہیں گیا، کالج نہیں گیا، یونیورسٹی نہیں گیا، اسے کہتے ہیں جاہل ہے. لیکن دین میں اور شریعت کی نظر میں جہالت کا مفہوم کچھ اور ہے. جہالت سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اور جتنی بڑے پیمانے پر اس کو نہیں جانتا اتنا بڑا جاہل ہے. اگر وہ خدا کو بالکل مانتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے کوئی اللہ نہیں ہے، یہ کائنات ویسی ہی چل رہی ہے، تو یہ تو سب سے بڑا سپرلیٹو ڈگری ہے جہالت کی، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں. یعنی خدا کو جانتے ہی نہیں ہے، سرے سے انکار کرتا ہے. اور پھر اگر جانتا ہے لیکن صحیح نہیں جانتا، شرک کرتا ہے، تو یہ بھی جہالت ہے. یہ اس سے تھوڑی سی نچلی جہالت ہے لیکن یہ بھی جہالت ہے. اور اسی طریقے سے پھر نیچے جتنا آتے چلے جائیں تو گناہ کوئی بھی ہے وہ جہالت ہوتی ہے. علماء نے یہاں یہ نقطہ بیان فرمایا کہ آیت کا ویسے جو مفہوم ہے لفظی ترجمے سے تو یہ بات یوں لگتی ہے کہ جو بندہ جہالت سے یعنی نادانی سے گناہ کرے، اسے پتہ نہیں ہے اور اس نے گناہ کر لیا تو اس کی توبہ ہے. تو مطلب کیا نکلا کہ جو جان بوجھ کر کرے اس کی توبہ نہیں ہے. لیکن یہ مراد نہیں ہے. یہاں صحابہ اکرام نے اس کی جو تفسیر ہمیں سمجھائی ہے، قرآن صرف ڈکشنری سے سمجھ نہیں آتا، وہ سمجھا جائے گا جس پر نازل ہوا اور جنہوں نے وہ پہلے شاگرد تھے جنہوں نے اس کو سمجھا. تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ نادانی اور دانستہ گناہ کا کوئی فرق ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ گناہ تو ہوتے ہی جہالت سے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ انسان کرتا ہے جب اس کے انجام سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. اگر انجام اس کی عقل کے بالکل کھلا سامنے ہو تو پھر گناہ نہیں ہوتا. اس کو جب اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، کوئی شک ہو جاتا ہے، ایمان کی کمزوری آ جاتی ہے، تب گناہ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے کسی کو قتل کرنا ہے تو قصاص میرے سے ہر صورت لیا جائے گا، کوئی وکیل کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا، پھانسی کا پنجہ میرے لٹکا ہوا ہے، تو وہ اقدام نہیں کرے گا اگر اس کو 100% یقین ہو جائے. یہ اقدام انسان اسی وقت کرتا ہے جب انجام کے حوالے سے کچھ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے، کوئی اس کو جھوٹی تسلی دے دیتا ہے تو کر جائے، میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کرتا ہے، انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے. تو گناہ کا انجام سے بے خبر ہو جانا یہ جہالت ہے. اور یہی چیز ہے، یعنی آخرت کو بھول جانا، قبر کو بھول جانا، حشر کو بھول جانا، قیامت کے دن کو بھول جانا، موت کی سختیوں کو بھول جانا، اور اللہ تعالیٰ کا جو جزا اور سزا کا ایک قانون اور نظام ہے مالک یوم الدین، اس کو فراموش کر دینا، یہ ہے جہالت. اور گناہ ہمیشہ اسی سے ہوتا ہے. اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے امت کے گناہوں میں غور کیا تو مجھے غفلت سے بڑا کوئی گناہ نظر نہیں آیا. مقصد کیا؟ غفلت سے مراد یہ نہیں کہ غفلت جو ہمیں غفلت معلوم ہوتی ہے وہ نہیں، یعنی اللہ کو بھول جانا کہ اللہ ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ حاکم ہے، اور اس کا وعدہ ہے، اور جزا اور سزا کا ایک نظام اس نے قائم کر رکھا ہے، اس سے ہر صورت گزرنا پڑے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ یہ جو کٹھالی ہے حساب اور کتاب کی، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے. کوئی جلدی گزرے گا، کوئی دیر سے گزرے، لیکن گزرے گا ہر کوئی. تو جب یہ چیز انسان کے سامنے ہوتی ہے، آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، تو پھر گناہ نہیں ہوتا. گناہ جب بھی ہوتا ہے غفلت سے ہوتا ہے. تو یہاں جہالت کا لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم جاہل کہتے ہیں، ہماری نظر میں تو جو انگوٹھا چھاپ وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کہتا ہے اسے ان پڑھ تو کہہ سکتے ہو، تم امی کہہ سکتے ہو. امی اور ہوتا ہے، جاہل اور ہوتا ہے. امی تو سید الامیین جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ پڑھے ہوئے تو نہیں تھے، کسی کے پاس ایک لفظ نہیں پڑھا، لیکن جو ہے یہی آپ کی فضیلت تھی. لیکن معرفت جو تھی وہ آپ سے زیادہ کس کو تھی؟ اللہ کی. اور اسی طریقے سے صحابہ بہت سارے ہیں کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، لیکن جاہل نہیں تھے، عالم تھے، عارف تھے، اللہ کو جانتے تھے، اور اللہ کے نظام کو، اس کی صفات کو، ان سب چیزوں کو جانتے تھے. تو عالم وہ ہے کہ جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی صفات کو جانتا ہے، اللہ کے نظام کو جانتا ہے، ساری احکامات کو جانتا ہے. عالم وہ ہے. جو یہ نہیں جانتا وہ جاہل ہے، چاہے اس کے پاس 25 ڈگریاں ہوں، چاہے 50 ڈگریاں ہوں،
چاہے اس کے پاس پوری دنیا کے نوبل پرائز ہوں، وہ جاہل ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ توبہ قبول کرتے ہیں ضرور، یعنی گویا کہ یہ اللہ کے ذمہ واجب نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ذمہ کر رکھی ہیں تفضلا، ان کا فضل ہے، کوئی ان کے ذمہ ویسے کچھ واجب نہیں ہے اللہ کے ذمہ، یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک وعدہ کر لیا ہے کہ جو بندہ بھی غفلت سے اس سے گناہ ہو گیا اور وہ پھر گڑ گڑاتا ہے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر زیادہ دیر نہیں لگاتا کہ چلو آج گناہ ہوا ہے 10 دن بعد توبہ کروں گا، نہیں، جب گناہ ہوا فوراً توبہ کر لی۔ ثم یتوبون من قریب، اس قریب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بھی فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ آخری قریب کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے کر لے، جیسے آگے آیت میں اس کی تفسیر بھی آ رہی ہے۔ تو گناہ ہونے سے لے کر موت کی جو کیفیت ہے، روح قبض ہونے کی جو کیفیت، طاری ہونے سے پہلے پہلے تک کا جتنا زمانہ اس قریب میں آتا ہے، اور اس سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قریب کہہ رہے ہیں، بھائی اس میں کوئی 60 سال ہیں چاہے 70 سال ہیں، لیکن فرما رہے ہیں یہ تو کوئی بڑا وقت نہیں ہے، بہت تھوڑا وقت ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ کہا کہ آپ نے دیکھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان ہوتی ہے، دوسرے میں اقامت ہوتی ہے، لیکن نماز کوئی نہیں، حالانکہ اذان اور اقامت کے بعد تو نماز ہوتی ہے، اور اذان اور اقامت میں پھر بھی کوئی فاصلہ ہوتا ہے، اقامت اور نماز میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، فوراً اللہ اکبر کہہ دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس اذان اور اقامت کی نماز جو ہے وہ جنازہ ہے، کہ اذان اور اقامت آج ہو رہی ہے اور جنازہ اس کے مرنے پر ہوگا، تو یہ گویا کہ جتنا اقامت اور نماز میں فرق ہوتا ہے، جتنا فاصلہ ہے، اتنی انسان کی زندگی ہے، یہ زندگی ہے اس کی، اس سے زیادہ نہیں ہے، سب قریب میں آتا ہے۔ لیکن سعادت مند انسان وہ ہے کہ جو گناہ کو مؤخر نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ کیا پتا کہ مجھے وقت ملے گا نہیں ملے گا، اچانک موت آ جائے، سویا سویا مر جائے، حادثے میں چلا جائے، جو ہے وہ کیا خبر، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو گناہ ہو فوراً توبہ، گناہ ہو جاتا ہے، تقاضا بشریت ہے، شیطان سے بھی ہوا، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، گناہ نہیں، لیکن انہوں نے توبہ کی، اپنی آنے والی جو نسل ہے اس کو پیغام دیا کہ گناہ تم سے جب گناہ ہو جائے پھر توبہ میں دیر نہ لگانا، اور شیطان نے یہ جو کردار دیا کہ گناہ پہ گناہ کیے جانا حتیٰ کہ تم رحمت خداوندی سے مایوس ہو جاؤ۔ گناہ کے بعد ایک درجہ وہ بھی آتا ہے جب انسان چاہنے کے باوجود توبہ نہیں کر سکتا، یہ بہت خطرناک درجہ ہوتا ہے کہ آدمی نیک ہونے کے باوجود نیک نہیں ہوتا، چاہنے کے باوجود توبہ نہیں کرتا، کہتا ہے کہ شاید میرا وقت بہت دور جا چکا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ زیادہ دور نہ جانے دو، توبہ قریب سے کر لو۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، اس کے بہت باریک اس کے جو ہے وہ ضابطے اور اصول ہیں۔ آگے فرما دیا کہ 2 قسم کے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایک وہ آدمی کہ جو کفر کی حالت میں نزا کو پہنچ گیا، 2 وقت ہوتے ہیں، اس کو یوں تعبیر کیا کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، ہر طرف سے علاج معالجہ کر کے دیکھ لیا، اب اس کے بعد اس کا اندر بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب کام ختم ہے، تو یہ مایوسی کا وقت نہیں ہے۔ اس میں جو انسان اگر گناہ سے توبہ کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے تو معتبر ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب نزع طاری ہو جاتی ہے، جب اب فرشتہ گویا کہ آ گئے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس دنیا کا رابطہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے اور اگلی دنیا کا رابطہ جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس موقع پر پھر ایمان بالغیب بھی غیب نہیں رہتا، جس چیز پر اللہ نے ایمان کا تقاضا کیا وہ غیب نہیں رہا، اب تو آنکھوں کو کھل گیا، کیونکہ یہ کھلی آنکھ پردہ تھی، جو ہی اس نے آنکھ نے بند ہونا شروع کیا اندر کی آنکھ کھلتی ہے اور غیب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی۔ یہاں لوہاری میں، لاہوری کا قصہ ہے، ایک دہریہ تھا، نماز کا مذاق، مسلمانوں کا مذاق، قرآن کا مذاق، ہر چیز کا مذاق اڑاتا تھا، اور جب مرنے لگا تو اونچی اونچی آواز سے بڑبڑانے لگا اور جو ہے وہ چیخنے چلانے لگا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، حالانکہ کوئی اس کے پاس نہیں تھا، یعنی کہ مجھے بچاؤ، یہ ڈراؤنی شکلیں مجھے مار رہی ہیں، یہی کہتا کہتا جو ہے وہ دنیا سے جو ہے اس کی جان نکل گئی اور مر گیا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس کو پتہ چل گیا کہ جو نبیوں نے بات بتائی تھی سب آ گیا سامنے، جو بتایا گیا کہ فرشتے ہیں روح قبض کرنے آتے ہیں تو آ گئے، تو اب ایمان معتبر نہیں ہے۔ فرعون نے بھی جب اس کو ڈبکی ماری
پھر ڈبکی لگی اس کی بحر قلزم میں تو کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا۔ اللہ نے فرمایا نا الآن، اب وقد عصیت من قبل، اس سے پیچھے تجھے کتنا لمبا وقت دیا تھا لیکن تو بدماشی کرتا رہا، آج تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ تو اس وقت میں کافر کی توبہ بھی قبول نہیں، اور اس وقت میں اگر کوئی مسلمان فسق کی زندگی گزارتا رہا، اللہ کی نافرمانی تھا، ایمان والا لیکن فسق کی زندگی گزارتا رہا، اور اس وقت میں چاہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس وقت میں گناہ معاف نہیں ہوں گے، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو گناہوں کی سزا آگے بھگتنی پڑے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایمان اگر سلامت لے جائے گا تو ایک دن جہنم سے انسان نکل آئے گا، لیکن اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں لے کر گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کو رہنا پڑے گا، جس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔